میں سر جب گئی ہوں تو وہ کسی اور مریض کا چیک اپ کر رہے تھے. جب وہ مریض باہر چلا گیا تو ان کے پاس ان کی اسٹاف تھی. جب ان کی اسٹاف نے میرا الٹراساؤنڈ کرنے کیا تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے میں کروں گا. مطلب کہ وہ جو بھی لیڈی اسٹاف تھی انہیں منع کر دیا کہ ان کا الٹراساؤنڈ میں خود کروں گا. ہاں جی, کہتے ہیں میں خود کروں گا. تو میں نے کہا شاید خود کر دے. تو انہوں نے جب کرنا شروع کیا تو مجھے کہتے ہیں آپ زبان باہر نکالو. میں نے کہا شاید یہ کہ ڈاکٹر دوسرے ٹیسٹ کو کرتے ہیں شاید یہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. جب انہوں نے میری زبان کے ساتھ زبان نے ٹچ کی تو میں نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے فوراً میں کھڑی ہو گئی اور میں سارا ایسا کرنے کی کوشش کی. تو میں فوراً اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ ہم گھر چلتے ہیں. کہتا ہوا کیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا کہ ہم لوگ گھر چلتے ہیں. کہتا نہیں پھر بھی. پھر تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. انہوں نے کوئی اسٹاف سے پوچھا ایسا کوئی مسئلہ وغیرہ ہے کہ ہمیں بتا دیں, آپ کے ہاسپٹل میں ایسا کوئی چیک اپ ہے. مطلب کہ آپ کے ہسبینڈ نے وہاں پہ پوچھا کہ یہ جو زبان کے ساتھ زبان لگا کے چیک کیا جا رہا ہے کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی اس طرح ٹیسٹ نہیں ہوتا. ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, آج تک ہمارا ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. تو پھر ڈاکٹر صاحب فوراً باہر آئے ہیں. تو میرے ہسبینڈ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا کوئی ٹیسٹ ہے آپ کے ہاسپٹل میں. تو اگر کوئی ہے تو میں گھر چلا جاتا ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولے. تو پھر وہ اپنے کمرے اپنے روم میں چلے گئے. تو میرے ہسبینڈ کو اشارے کرتا ہے کہ اندر آ جاؤ. میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں میں اندر نہیں آؤں گا, آپ باہر آئے. میں باہر کھڑا ہو کے بات کروں گا, میں کمرے میں نہیں جاؤں گا. تو پھر جب میرے شوہر نے پھر 15 پہ کال کی تو پھر انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی. جب وہ اندر سے کنڈی لگایا تو کہیں اور چلا گیا, چھپ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر انہیں لوک, میرے ہسبینڈ نے دوسری سائڈ سے لوک کھولا تو اندر چھپا ہوا تھا. اچھا میرے ہسبینڈ نے گلیبان سے اور باہر نکالا. اچھا یاسمین, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا کوئی گائنی کے حوالے سے کوئی چیک اپ تھا؟ جی ہم بیبی پلان کرنے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہاں جی آپ بات کریں. ہم بیبی پلان کرنے گئے تھے. ہم نے صرف 1 ویک کی ہم نے میڈیسن کھائی ہے. گئے تھے چیک کروانے تو ہمارا یہ مسئلہ پیش آیا. مطلب کہ آپ یہاں پہ ایک بار پہلے بھی چیک اپ کے لیے گئے تھے؟ ہاں جی. جب لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے تب کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش تو نہیں آیا تھا؟ اس وقت کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. اس میں مجھے نرسنگ نے چیک کیا تھا. میں نے کہا شاید اب بھی وہی کریں گے. تو اس دن مطلب کہ آپ کو کب جا کے لگا کہ یہ مجھے چیک اپ نہیں کر رہا بلکہ یہ مجھے جو ہے جنسی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مطلب کہ آپ کتنی دیر وہاں پہ رہیں وہ جو بھی روم تھا الٹرا ساؤنڈ والا؟ میں صرف 2-3 منٹ 4 منٹ وہاں رکی ہوں. میں فوراً اپنے شوہر کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا اس دوران اور کیا کیا ہوا؟ چونکہ میں ایف آئی آر پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاید آپ کو وہ مختلف جسم کے حصوں پہ بھی چھونے کی کوشش کرتا رہا. ہاں جی, انہوں نے میرے جسم پہ چھونے کی کوشش کی اور میں فوراً باہر چلی گئی. ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ کے پاس. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنی ہمت اکٹھی کر کے اپنے شوہر کو بتایا, کیونکہ یہ آپ بتا رہی ہیں مطلب کہ مجھے پتہ لگا کہ ابھی آپ کی شادی کو صرف 4 سے 5 ماہ ہوئے ہیں, تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے بتایا؟ کیونکہ یہ انہیں بتانا بھی بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جنہوں نے سفید داڑھی رکھ رکھی ہے وہ انہوں نے میرے سے یہ حرکت کی ہے. میں اپنے ہسبینڈ کہہ رہی تھی ہم گھر چلتے ہیں گھر چلتے ہیں. جب میں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں خاموش ہو گئی. تو آپ کے ہسبینڈ کو پتہ لگا کہ کوئی معاملہ خراب ہے؟ ہاں جی. پھر آپ نے کس طرح ہمت کیسے جٹائی, کس طرح بتایا انہیں؟ پھر میں نے ان سے کہا, میں ان کے پاس گئی اور میں اپنے ہسبینڈ سے بات شیئر کی کہ میں کیونکہ مجھے ان پہ یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میرا ساتھ دیں گے, مجھے اس پہ بھروسہ ہے. اور میں نے ان سے بات شیئر کی. اچھا یاسمین, مجھے صرف 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ آپ نے اس لمحے وہاں پہ کیا محسوس کیا؟ کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے مسیحا ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ بڑا عبادت والا کام ہے کہ کسی کا علاج معالجہ کرنا,
उसके लिए उसके लिए इलाज की कोशिश करना, उसको मतलब कि उसकी बीमारी में उसकी मदद करना, आपको कैसा महसूस हुआ जब एक बुजुर्ग जो आपके वालिद की उम्र का है और वो आपको चेकअप के बहाने कह रहा है कि आप अपनी जुबान निकालें, और जब आप जुबान निकालते हो तो वो बदबख्ती शुरू कर देता है, वो अपनी जुबान से टच करना शुरू करता है? क्या लम्हात क्या थे, क्या महसूस हो रहा था? मुझे उस वक्त मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। तो मुझे कुछ मैं अपने बयान नहीं दे सकती कि मेरे साथ उस वक्त क्या मेरे हालात थे। और मैं खामोशी से अपने हस्बैंड के पास चली गई। मैंने जो कैफियत थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ, जो मुझे बताएं और मैं खुद मसला हल करूँ। मैं डॉक्टर साहब आए हैं ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਟੈਸਟ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸਿਆ। डॉक्टर कौन सी? डॉक्टर मोहम्मद रफीक गुजर। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है इस पर आपके क्या मतलब रिएक्शन क्या है? क्या आप ये ਚਾਹੁੰਦੇ कहना ਕੀ चाहते ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। सर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मुझे को गिरफ्तार किया या नहीं किया? ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੁਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।